آپ اپنے دین کو بچا لیں اور اپنے کو بچا لیں۔ جیسے وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے اللہ کی وحدانیت پر 100 دلیلیں یاد کر رکھی تھیں، 100 دلیلیں یاد کر رکھی تھیں۔ وضو کے لیے بیٹھ رہے ہیں، شیطان آ رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ کو ایک ماننا، کیسے اللہ ایک ہے؟ اللہ ایک نہیں ہے۔ اس کی دلیل انہوں نے دی، اس دلیل کو توڑ دیا، دوسری پیش کی، اس کو بھی توڑ دیا، تیسری پیش کی۔ اس طرح سے شدہ معاملہ پہنچا 99 تک، 99 تک پہنچا۔ وہ بہت، اب مسئلہ یہ تھا کہ ایمان متزلزل ہو جانے کا نمبر آ رہا ہے، نہیں دے پائیں گے، وہ توڑ دے گا تو کمزور ہو جائیں گے نا، موقع شیطان کو مل جائے گا، شبہ ہی آ جائے ایمان کے باب میں، تب بھی بڑے خطرے کی چیز ہوتی ہے۔ اب یہ بات 99 تک جب پہنچی، اب مسئلہ رہا کہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اب ایک چیز عرض کروں، ایک ہوتا ہے کشف شیخ، کشف شیخ، یہ اکتسابی چیز نہیں ہے، آپ اس کو خود سے اکتساب اس کا کریں اور اس کو آپ سمجھیں کہ ہم حاصل کر لیں گے، نہیں، یہ خدا کا عطیہ ہوتا ہے، اللہ کسی کو دے دیتے ہیں، کسی اللہ والے کو دے دیتے ہیں۔ ان کے شیخ کو کشف ہو گیا کہ میرا وہ مرید پھنس گیا ہے، ایمان خطرے میں پڑ گیا، تو وہیں سے وہ کہتے ہیں اجی کہو کہ ہمارے اللہ بلا دلیل ایک ہے، اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ بس ایسے ہی لوٹا لیے ہوئے تھے، پھینکا لوٹا، کہا ہمارے اللہ ایک ہیں، بلا دلیل اللہ ایک ہیں، ہم اللہ کی ساری چیزیں مانتے ہیں، تو اللہ کو دلیل دینے کی کیا ضرورت؟ اس لیے میرے عزیزو، پھر کشف مجھے یاد آیا، کشف پہ مولانا کہہ بھی رہے تھے کہ بتائیے بزرگوں کا کشف ایسا ہوتا ہے اور وہ اتنی قوت کے مالک ہوتے ہیں، اتنی قوت کے مالک ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے باطل ایک دم پانی پانی ہو جایا کرتا ہے، باطل زیر ہو جاتا ہے، باطل کے تو باطل بھی نفس کی صفائی سے اس مقام پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہلکا پھلکا آدمی ہو تو ایسے ہی وہ تصرف کر کے کھینچ لیتے ہیں، وہ علم تصرف ہوتا ہے، اس علم تصرف کے واسطے سے وہ اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ جیسے ایک لڑکا تھا، یہیں پڑھا کہ علاقے میں بڑے مدرسہ میں پڑھا کرتا تھا، غالباً 10 سے زائد پارے اس کے حفظ ہو گئے تھے، گھر سے نکل پڑا، بھاگ گیا، کہیں چلا گیا، کچھ باطل لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا، ان لوگوں نے ایسے ہی پیالہ پلا دیا، دل کی دنیا تاریک ہو گئی، انہی کی وہ گانے لگا، ایک سارنگی دے دیا، ایک گدڑی پہنوا دیا، پہنوا کے بھیک منگوانا شروع کیا۔ میری اب اللہ عالم وہی بچہ، میری ملاقات اس سے ہوئی، میں گھر پر آیا کھانا کھانے کے لیے، دیکھا کہ ایک جوگی ادھر ہے، وہ میرے پاس آ گیا، آیا تو اس نے کہنا شروع کیا کہ میں فلاں جگہ پڑھتا تھا، نام لیا ہے مدرسے کا، اور میں اس کے باب میں اتنا جانتا تھا کہ ایک لڑکا گھر سے بھاگ گیا ہے، پتہ نہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، میں فلاں جگہ پڑھا کرتا تھا، میں حافظ ہوں، اتنے پارے کا حافظ ہوں۔ پھر میں نے کہا پھر میاں، تو کہتا آگے نہ بتائیے، بولیے آپ، میں جا رہا ہوں۔ اس نے کسی موقع پر کسی سے کہا تھا کہ میں جب مجھ کو پکڑے تھے لوگ تو ایک پیالہ پلا دیا تھا، وہ پیالہ پلایا، اس پیالہ کا یہ اثر ہوا کہ میرے دل کی دنیا تاریک ہو گئی، میں ماں کو بھول گیا، بھائی کو بھول گیا، گھر کو بھول گیا، اور عزیز و اقارب کو بھول گیا، قرآن حدیث کو بھول گیا، اللہ رسول کو بھول گیا، سب کو بھول گیا۔ اس کو لے گئے، اس کی والدہ موجود ہیں، ابھی موجود ہیں غالباً، اس کی والدہ کے پاس لے گئے تو اس کی والدہ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا نہیں، اس کو کچھ نشان تھا، اب وہ نشان، لیکن جو باتیں وہ بتاتا تھا سب اپنے گھر کی مکمل بتاتا تھا،
یہ ہیں میرے بھائی اتنے ہیں، میری بہنیں اتنی ہیں، میرے بھائی کا یہ نام ہے، میری بہنوں کا یہ نام ہے، میرے گھر یہ ہے، اس کے دروازے یہ اس طرف ہیں، یعنی ساری باتیں وہ بتاتا تھا۔ مجھ سے بھی اس نے ملاقات کی۔ تو میرے عزیز و تصرف ایسی چیز ہوا کرتی ہے۔ تو باطل بھی وہ کچھ ایسے عمل کرتا ہے کہ جس سے نفس کی صفائی ہوتی ہے اور شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے۔ تو شیطان جب حاوی ہوتا ہے تو رحمان کا پکا انسان ہو، بہت پکا ہو، تب تو اس سے زیر ہو سکتا ہے۔ ذرا بھی کجی قلبی ہوگی تو وہ اتار کر کے دبوچ دے گا۔ جیسا کہ امام غزالی نے ایک واقعہ نقل کیا، فرمایا کہ ایک عابد تھے، اللہ کے بڑے نیک تھے، اللہ کی عبادت بہت کیا کرتے تھے۔ ان کے علاقے میں ایک جگہ پیپل کی پوجا ہونے لگی۔ یہ نکلے گھر سے کلہاڑی لیے اور لے کر جا رہے ہیں کہ میرے رہتے ہوئے درخت کی پوجا ہوگی، میرے رہتے ہوئے درخت کی پوجا ہو اور اس طرح کا کام ہو۔ کہا نہیں، اس طرح کا کام جو ہے نہیں ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ کلہاڑی رکھے کندھے پر اور لے کر چلے۔ راستے میں شیطان مل رہا ہے، بہت تن و من والا مل رہا ہے، بہت طاقتور، اور یہ عبادت کرتے کرتے انتہائی نحیف ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے۔ کہتا کہاں جا رہے ہیں حضرت؟ کہا سنا کہ اللہ کا نام چھوڑ کر ایک درخت کی پوجا لوگ کر رہے ہیں، میرے رہتے ہوئے اس درخت کی پوجا ہوگی، جا رہا ہوں اسی درخت کو کاٹنے۔ اچھا، آپ وہاں تو بات کی بات ہے، پہلے مجھے سے لپٹ لیں، یعنی مجھے سے آپ چھوٹ کر جا پائیں تب تو جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ماروں گا کلہاڑی سے، دماغ صحیح ہو جائے۔ ہو گئی ہاتھا باہیں ہوئی، یہ بہت نحیف شیطان اپنے کو بہت طاقتور، بہت تن و من والا دکھایا تھا۔ گریبان پکڑا، اٹھا کے پٹخ دیا، شیطان کو اٹھا کر پٹخ دیا، اور پٹخ کر اور کلہاڑی لے کر گلے پر ریت لگا۔ اب بولو۔ شیطان کہتا ہاتھ جوڑتے ہیں حضور، معاف کر دیجئے، بچا لیجئے۔ اب نہیں، کچھ نہیں حضور، ایک بات ہماری مان لیجئے، آج آپ یہاں سے واپس ہو جائیے، آپ کے تکیہ کے نیچے ایک اشرفی ملے گی یا چند اشرفیاں ملیں گی۔ بس ان کا دل فوراً اشرفی پہ آ گیا۔ اب تک اللہ کے لیے جا رہے تھے، اب جو ہے اشرفی پہ آ گیا۔ جب اشرفی پہ آ گیا تو چھوڑ دیا، چلے گئے۔ اب گئے تو واقعتاً ایک اشرفی ملی تکیہ کے نیچے، آج ملی، پھر کل کو ملی، پرسوں کو ملی۔ علاقے کے مالدار ہو گئے، پہلے چنا نہیں کھایا کرتے تھے، اب بادام کھانا شروع کر دیے، اور چند ہی دن میں خوب موٹے تازے ہو گئے، خوب تن و من والے ہو گئے، ماشاءاللہ خوب اچھے ہو گئے۔ بس چند دن کے بعد وہ اشرفی رکھنا بند کر دیا۔ مستقل کون دیتا ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ چھوڑ کوئی مستقل نہیں دے سکتا، وہ کبھی نہ کبھی 3-5 کرے گا۔ اللہ کی ذات ہے، وعدہ اس کا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو دے گا، ہر وقت دے گا، ہر آن دے گا، وہ کبھی دینے سے تھکتا نہیں، اور مخلوق تھکتی ہے، عاجز ہے نا، عاجز کا کام ہے تھکنا، تو یہ تھکنے والی جو ہے تو تھکے گی۔ انہوں نے کہا کہ تو اشرفی دینا بند کر دیا اسے۔ جب بدل گیا تو تل ملائے اور تل ملا کہا کہ اب کی ملے راستے میں تو ان کو بھی بھونک دوں گا اور چل کے پیڑ کاٹوں گا۔ کلہاڑی اٹھا کے چل رہے ہیں، راستے میں وہ ملا، اپنے کو انتہائی کمزور سا دکھایا، اس کو بڑی کلا ہے، وہ اپنے حال کو بدل سکتا ہے، کسی شکل میں متشکل ہو سکتا ہے، انتہائی پتلا دبلا دکھائی دیا لکڑی کی طرح، اور یہ تو بالکل تن و من پہلوان تھے۔ کلہاڑی لے کے جانا، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ اب حضرت تھوڑو نہیں کہے گا، اب سمجھ گیا کمزور ہوئے، ارے بڑے میاں کہاں جا رہے ہیں؟ جا رہا ہوں پیڑ کاٹنے، بولنا مت، پیڑ کاٹنے جا رہا ہوں، اللہ کو چھوڑ کر پیڑ کی عبادت اور پوجا ہو رہی ہے، میں اس کو برداشت کروں گا؟ کہا وہاں تو بات کی بات ہے، ہم ہی سے پہلے نپٹ لیجئے۔
تو یہ سوچے کہ پہلی دفعہ تو اس کو میں نے کمزور ہوتے ہوئے پھینک دیا تھا، اب کی تو بازو بھر بھی یہ نہیں ہے، اب کی پھینکنے میں بس وہ پہلی دفعہ کو سوچ کر اب کی اور طاقتور سمجھ کے اس کو پکڑا، جب پکڑا تھوڑا سا ہاتھا بائیں ہوئی، اس نے اٹھا کے پٹخ دیا، اس نے اٹھا کے پٹخ دیا اور کلہاڑی لے کے کہا کہ اگر آگے قدم بڑھائے تو ذبح کر ڈالوں گا۔ اب گھیں گھیں کر کے ہاتھ جوڑنے لگے، معاف کر دو معاف کر دو، نہیں جانو، جان بچانے کے لیے کہا نہیں 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 جاؤں گا نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا، میرے عزیز ہو دوستو واپس جاؤ۔ جب اٹھ گئے جانے لگے روگا کر، تب شیطان سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ معمہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، وہ کہہ جانے شیطان ہے، کہا کہ یہ معمہ سمجھ میں نہیں آیا، ایک بات کا جواب دے دو، اب تو میں واپس جا ہی رہا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا پہلی دفعہ میں کمزور تھا، تم طاقتور تھے، لیکن میں نے تجھ کو اٹھا کے پٹخ دیا، اب کی دفعہ جو تم کمزور ہو میں طاقتور بظاہر ہوں، تو تم نے اٹھا کے مجھے پٹخ دیا، یہ راز؟ تو وہ کہتا ہے میرے عزیزو کاش کی دل کی تہ میں بیٹھا دیتے اللہ اس بات کو۔ وہ کہتا ہے پہلی دفعہ جب تم نکلے تھے تو نرا اللہ کا واسطہ تجھ سے جڑا ہوا تھا، اور اللہ کا واسطہ ایسا واسطہ ہے، اس کی نسبت ایسی نسبت ہے کہ پوری دنیا کا اس دنیا کے 7 گنا دنیا ایک طرف ہو جائے اس کا بال ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ اور دوبارہ جب تم نکلے ہو تو اشرفی نہ ملنے کے غم میں نکلے ہو، اشرفی نہیں ملی، اس لیے اللہ کا واسطہ ختم ہو گیا، اب کی دفعہ اشرفی کا واسطہ ہے، اور اشرفی کا واسطہ آپ سنو، ایک طرف پوری دنیا ہو اللہ کا واسطہ چھوڑ کر میں ہوں شیطان، میں ہوں اس کے مقابلہ میں، تو میں ایک طرف دھکا دے دوں گا تو سب کے کھا گر جائیں گے، کوئی مجھ سے لڑ کے جیت نہیں سکتا۔ تو میرے دوستو یہ نسبت جو ہوتی ہے، یہ نسبت جس کو کہتے ہیں، تو اللہ کا واسطہ، تو یہ چیزیں باطل بھی کبھی کبھی باطل ہوتا ہے، باطل میں قوت آتی ہے، انتہائی قوت آ جاتی ہے، جیسے شیطان کی قوت دیکھو، تو وہ قوت جو ہوتی ہے رحمانی قوت کے سامنے زیر تو ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں ذرا شبہہ ہوتا ہے، اس کی نیت میں فتور ہوتا ہے، اس کی نسبت اللہ سے کمزور ہوتی ہے، تو کمزور نسبت والے کو وہ لاد کے لے کے چلا جایا کرتا ہے، تو وہ اس کو اٹھا کے پٹخ دیا کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو مضبوط نسبت کی ضرورت ہے۔ پھر میں واقعہ اس پہ بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو سناؤں گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔